السلام علیکم یا علی مدد، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل میں سمجھداری یوٹیوب چینل۔ جس امام کی تابوت کی شبیہ اٹھانے کے لیے آپ سب یہاں جمع ہیں۔ آپ نے سنا کہ امام حسین کاظم علیہ السلام کو 14 سال قید میں رکھا گیا۔ قید خانہ ایسا نہیں تھا جو عام قیدیوں کا خانہ تھا، بلکہ زندان کے اندر ایک کنواں کھودا گیا، اور صرف کنواں ہی نہیں، اس میں وحشیاں لگی ہوئی تھی۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہے میرے اس جن پر کہ جس کو ہر پہلو بدلنے پر زخم لگتے تھے۔ اللہ نے مظلوم کربلا زندان کے اس کنویں سے باہر ایک جگہ تھی جہاں داروغہ بیٹھا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک دروازے کھڑکی تھی جہاں سے پتہ چلتا تھا یہ زندان ہے۔ وہ زندان کے پاس سے ایک شخص گزر رہا تھا، نام اس کا ایوب تھا۔ داروغہ کو دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا داروغہ، قیدیوں کے پاس ایسے داروغے کو رکھا جاتا ہے جو اس دل کا سخت ہو، مگر تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کہتا ہے یہ وقت دیکھنے سے پہلے کاش میں مر جاتا۔ 14 سال میں نے اس زندان میں اس قیدی کے لیے یہاں پر نوکری کی ہے، اور 14 سالوں میں اس قیدی نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، اور 14 سالوں میں اس قیدی کے منہ سے صرف تسبیح کی آواز آتی رہی۔ یہ قیدی صرف تسبیح کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا جو میں تڑپ کے رہ گیا۔ یہ قیدی مجھ سے کہتا ہے کہ تیری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے، مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں لے کر آ جا، وہ مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کرے۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا مجھے اپنی بیٹی سے بچھڑے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے بات اس مسافر کو بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے حالات بہت خراب تھے، حالات میرے اچھے ہو گئے ہیں، کچھ اور مزید بہتر ہو گئے۔ اس قیدی سے میرے لیے دعا کرا دو، اور اس سے یہ کہنا کہ اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو اس کو میں آزاد کرا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ امام ہے، وہ وقت کے امام ہے، وقت کے امام ہے۔ وہ کہتے جا تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے مظلوم کربلا ہوا کیا؟ داروغہ زندان سے امام حسین کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے داروغہ زندان، دیکھ میرا آخری وقت ہے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، بس ایک کام کرنا، تھوڑی دیر بعد میں تیری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، تو یہاں شور مت مچانا، کسی کو بتانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی بیٹی سے ملنے جانا چاہتا۔ وہ کہتا ہے بغداد سے مدینے کا سفر بہت لمبا ہے، مولا فرماتے ہیں ہم سفر کے محتاج نہیں۔ داروغہ زندان کہتا ہے میری آنکھوں کو میرے دیکھتے دیکھتے امام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر میرے امام اعجاز خدا سے مدینے پہنچے، دیکھا کہ امام رضا کی والدہ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ مصلی پر تھی، کہ انہیں ہتھکڑی اور بیڑیوں کی آواز محسوس ہوئی۔ دیکھا کوئی شخص آیا ہے، کہتی ہے اگر تو یہ سوچ کر آیا ہے، یہ سوچ کر آیا ہے کہ ہم یہاں اکیلے ہیں، رضا کی والدہ موجود نہیں، تو یہ یاد رکھ ہم آل نبی ہیں۔ جب امام آگے بڑھے تو اس نے دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ امام کی زوجہ نے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور عرض کیا میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ واپس آ گئے ہیں یا صرف ملنے کے لیے آئے ہیں؟ امام کہتے ہیں میں صرف ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بیوی کہتی ہے مولا بس ایک منت کرتی ہوں کہ بیٹیوں کو نہ جگہ گا۔ امام کہتے کیوں؟ کہا 28 سال آپ کی بیٹیوں نے دروازے پر
ہو کہ شاید اس سال والا پڑا ہے۔ امام آہستہ آہستہ کمرے میں گئے، بیوی نے کہا یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے، یہ آپ کی درمیانی بیٹی ہے، اور یہ آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے۔ وہ مولا نے کیسے دیکھا، بیوی طرف گئی کے بیٹھ گئی، کہتی ہے بابا خدا کے واسطے مجھ سے مل کر جانا، کیونکہ میرے خون کی پہاڑیاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزانہ نے مظلوم کربلا امام اجازت خدا سے دوبارہ واپس زندان میں تشریف لے آئے اور پھر مولا کو صدا دے دی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور زندان کہتا ہے یہ وقت دیکھنے سے پہلے کاش میں مر جاتا۔ وہاں حاکم نے حکم دیا کہ زندان میں کچھ لوگوں کو سپاہیوں کو بھیجا، ان کے ہاتھ میں لوہے کے تازیانے اللہ اکبر لوہے کے تازیانے تھے۔ الگاروں تازیانے پر فانا شروع ہوئے ظالم داروغہ زندان کہتا ہے اس کا مجھے بچا ہی کیا۔ الگاروں اس طرح کا زندان کا 14 سال روحوں میں رہا ہے میرا مولا، اور جسم کی حالت ایسی تھی کہ میرے مولا کو مزدور بلائے گئے۔ جنازہ جب بھی اٹھتا ہے آپ کا جاننے والا ہو نہ ہو، کسی مسافر کا ہی جنازہ ہو، جنازہ احترام سے اٹھتا ہے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم رضا کے بابا امام حسین قاسم علیہ السلام ساتھ میں امام کا لاشا اٹھا کر لائے ہیں۔ پر لاشا ابھی آپ نے تابوت کی شبیہ احترام سے اٹھائی۔ اللہ اکبر مولا کی قسم اس وقت مولا کے لاشے کو دل پر لا کر رکھا نہیں گیا بلکہ لاشا ایک کالے مرگے کوئی آئے میرے بچے کو دکھلائے، کوئی آئے میرے بچے کا لاشا۔ اسی پائے بغداد کی شبی پر آپ اس میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو یاد کرے۔ آج تو لاکھوں لوگ قلعہ والے میں تابوت کی شبی کو شاہدہ دینے آئے ہیں۔ ہائے اللہ جانے کیا وقت ہوگا غربت میں اللہ کے بابا، غربت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لاشا قلعہ بغداد پر مزدور اٹھا کر لائے، اور لاشا رکھا نہیں بلکہ بغداد کی پر قاسم کا اس نے جنازہ رکھا ہے، بغداد کی پر اپنے سر میں ماتم کیجئے سارے عزیزان، جنازہ رکھا ہے بغداد کی پر قاسم کا اس نے جنازہ رکھا ہے۔ افسوس کی مولا کا لاشا، افسوس کی مولا کا لاشا، زنجیر سے چھپا ہے پر قاسم کا اس نے جنازہ رکھا ہے۔ افسوس کی مولا کا لاشا، افسوس کی مولا کا لاشا، زنجیر سے چھپا ہے بغداد کی پر قاسم کا اس نے جنازہ رکھا ہے۔ زندان بندگی ہوتے اتنے بھی نہیں ہوتے، زندان بندگی ہوتے اتنے بھی نہیں ہوتے، مولا پھر گھومے 14 برس، مولا پھر گھومے 14 برس، احساس یہ خوب ہے بغداد کے پل پر قاسم کا کس نے جنازہ رکھا ہے۔ کہنے کو نہیں زہر دیا، پھر لاش کو تنہا چھوڑ دیا، کہنے کو نہیں زہر دیا، پھر لاش کو تنہا چھوڑ دیا، رونے کے لیے اس لاش
ہونے کے لیے اس لاش پر بھائی بغداد کے پل پر قاسم کا اس نے سوچو سوچو ناشے سے آواز آئی ہے بغداد کے پل پر قاسم کا اس نے بغداد کے پل پر قاسم کا اس نے اس میں بھی مولا رہتے مسلم بے جرم نمازی قتل ہوا روک مسلح کہتا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا آج لاکھوں لوگ امام مطابق کی شبیہ کو شہید ہوئے اور اس میں کیا منظر تھا ایسی دنیا میں چالو تو کسی نے دیکھی ہے ایسی غریبی دنیا میں چالو تو کسی نے دیکھی ہے افسوس جنازہ قاسم کا افسوس جنازہ قاسم کا مزدور سے اٹھنا ہے اس نے جنازہ روکا ہے بغداد اپنے سر پہ ماتم میرے سارے لگائے اس نے جنازہ روکا ہے بغداد کے پل پر قاسم کا اس نے جنازہ روکا ہے تارا پار چھوڑ